یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ یہ بندے کی قبر میں مدد کرتی ہے، شفاعت کرتی ہے۔ جو کوئی شخص روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ قبر میں اس کی شفاعت کے لیے آئے گی۔ عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فمن يجير
للكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی امام اہل سنت جن کا عرس بھی اسی مہینے کی 25 تاریخ کو ہے. ان کا بڑا ہی پیارا کلام انشاءاللہ مل کر چند اشعار پڑھیں گے. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت. فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. آہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. کتنی پیاری لاجک دی ہے کہ دنیا میں جو کسی کا حبیب ہو جائے، محب ہو جائے، دوست بھی ہوتے ہیں، کلوز فرینڈ. بندہ کہتا ہے جو میرا وہ تیرا، جو تیرا ہے وہ میرا. بہت کلوز لوگوں میں پھر میرا تیرا نہیں ہوتا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام حبیب اللہ ہیں تو پھر تو ہم نبی پاک کو بھی مالک کہیں گے نا، اللہ کے حبیب جو ٹھہرے. پھر آگے اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے صدقے سبحان اللہ مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. حضرت کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اچھوں کو، نیک لوگوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آب کوثر کے جام بھر بھر کے دیں گے. میں گناہگار ہوں، میری اوقات تو نہیں، حضور مجھے ایک بوند بھی مل جائے گی تو میرا کام بن جائے گا. کیا خوبصورت بات. صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جس دن اچھوں کو ملے جام جھلکتا تیرا. جس دن اچھوں کو ملے جام
لگتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے سیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے جرموں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، صلی اللہ
वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल रब्बे करीम का जिस कदर शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की इस महफिल में, और वो भी शब जुमा जुमेरात की रात और मदीना मुनव्वरा में अता फरमाए। अल्लाह करीम में आज की रात की बरकतें नसीब फरमाए। हर जुमेरात पे दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा पढ़ा जाता है, और दावत इस्लामी के इज्तिमात में तो बाकायदा उसका मामूल भी है कि जो कोई शख्स हर जुमेरात को पाबंदी से ये दुरूद पाक पढ़ लेगा, मरते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होगी, और ये देखेगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से उसे कब्र में उतार रहे हैं। ये दुरूद पाक हो सके तो, और हम मिलकर पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबी अल उम्मी अल उम्मी अल हबीब अल आली अल आली अल क़द्री अल क़द्री अल अज़ीम अल अज़ीम अल जा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। पढ़ते रहा करें, और सुभान अल्लाह, आप तो बड़े खुशनसीब हैं, मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। यहाँ तो एक नेकी 1000 नेकी के बराबर है। जिस कदर हो सके दुरूद पाक आप पढ़ते रहा करें। दुरूद पाक के इस कदर फ़ज़ाइल हैं, और ख़ास तौर पे जब जुमेरात की रात आती है और जुमे का दिन आता है, ये ख़ास दुरूद पाक पढ़ने का वक्त है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक, उसके 200 बरस के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, 200 बरस के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो ये दुरूद पाक गुनाहों की बख्शिश के लिए बड़ा ही शानदार वजीफा, कुर्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाने कमाल का वजीफा। नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम उससे राज़ी हो जाएं, तो वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। तो दुरूद पाक को अपना मामूल बनाइए। आइए मोहब्बत के साथ एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज के इस मुख्तसर बयान में 2 मौज़ूआत पर चंद मदनी फूल पेश करूँगा। एक तो जो मौजूदा हालात हैं कोरोना वायरस के बाद, जो लॉकडाउन सिचुएशन हुई, कई लोगों का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, कई लोगों के साथ बड़े मसाइल भी हुए, लेकिन हमारा दीन, हमारी शरीयत ऐसी कैफियत में हमारी क्या रहनुमाई करती है। तो बड़ी प्यारी रिवायत है कि मोमिन का हाल बड़ा ही निराला है, यानी वो हर सूरत में फ़ायदे में रहता है। उसे नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करता है, तकलीफ़ पहुँचती है तो सब्र करता है, और दोनों में अल्लाह की बारगाह का कुर्ब पा लेता है, दोनों में उसे अजर मिलता है। तो ये जो वक्त आया सारी दुनिया पर आया, सिर्फ हम पर तो नहीं आया। तो अब इस कैफियत में खुशनसीब वो थे कि जिन्होंने इस तकलीफ़ में भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब्र किया, वावेला नहीं किया। शुक्र के बहुत सारे बहाने इसमें भी थे और अब भी हैं। हो सकता है कई लोग बेरोज़गार हो गए, कर्जे में आ गए, मुश्किल में आ गए, लेकिन अगर हम शुक्र का बहाना ढूंढना चाहें तो गौर करें कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको कोरोना वायरस से बचाए रखा। रोज़ाना हज़ारों लोग दुनिया से जा रहे हैं, लाखों लोग इसमें वाबस्ता हो रहे हैं, इसमें मुब्तला हो रहे हैं, और लाखों हज़ारों रोज़ाना मर रहे हैं, जा रहे हैं। इसकी वजह से कई अमवात हो चुकी, कब्रिस्तान भर गए, कई मुल्कों की कब्रिस्तान में जगह नहीं है। तो अल्लाह पाक ने मुझे और आपको इस बीमारी से अगर बचाए रखा है तो शुक्र नहीं। मेरा कारोबार चल रहा होगा, थोड़ी देर के लिए सोचें, मैं मिसाल देता हूँ, जब ये लॉकडाउन सिचुएशन थी तो मेरा एक दोस्त है पुराना, तो कराची में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री, बड़ी दुकानें, अल्लाह ने बहुत नवाजा है उसका। मैंने उसको इत्तफाक के फ़ोन कर लिया तबीयत पूछने के लिए, क्या तक बिल्कुल पागल जैसा हो गया। मैंने क्यों, मेरा सारा कारोबार बंद हो गया, फैक्ट्री बंद है, घर में बैठा हूँ, दुकानें बंद हैं, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। मतलब बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, बेसब्री कह लें, शिकवा कह लें कर रहा था। मैंने कहा एक बात बताओ यार,
یہ اچھا ہے کہ تمہارا کاروبار چل رہا ہوتا اور تم ہاسپٹل میں ہوتے کرونا وائرس کی وجہ، تمہاری فیملی میں کوئی کورونا میں ہوتا، یہ تم آج گھر میں بیٹھے ہو، اللہ نے سب کو کورونا سے بچایا ہوا ہے، شکر کرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ کاروبار اور یہ سب چیزیں یاد رہے، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں اور ہوں گی، یہ وعدہ رب نے قرآن میں فرمایا نا۔ کیا خوبصورت آیت ہے سورہ بقرہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بے شک ان قریب تمہیں آزمائیں گے، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے، ایگزام لیں گے۔ کس چیز کا ایگزام ہوگا؟ من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں نقص آ جائے گا، قبض و کمی آ جائے گی، پیسے کم ہو جائیں گے، والانف، تمہاری کمی آ جائے گی، ہو جاؤ گے، ثمرات، تمہارے پھل خراب ہو جائیں گے۔ اٹ مینس ان سب چیزوں کو دیکھیں تو کاروبار ڈسٹرب، فیملی ڈسٹرب، گھر ڈسٹرب، صحت ڈسٹرب، یہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب یہ ایگزام ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ، تمہیں آزمائیں گے۔ پھر آگے قرآن خود فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر والوں کی، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ آزمائش میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال تھے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سے نوازا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے نا، ان اللہ صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مگر اس پوری سچویشن میں کس نے صبر کیا اور کس نے شکوہ کیا؟ اچھا، کسی سچویشن سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے تھے۔ کئی لوگوں سے ملتے ہیں، کیا کیا یار، 8 مہینے گھر میں رہے، وزن بھی بڑھ گیا، کام کرتے رہے، مگر کئی خوش نصیب تھے جنہوں نے اس میں تلاوت کی، اس وقت سے علم دین سیکھا، آن لائن کورسز کر لیے، اپنی عادتوں کو بہتر کیے۔ یعنی بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے لاک ڈاؤن سچویشن سے اپنی آخرت بہتر کی۔ بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ تھی جنہوں نے اپنی آخرت برباد کی۔ ہے کہ انٹرنیٹ پر فلمیں زیادہ دیکھی گئیں، انٹرنیٹ پر وہ ویب سائٹوں نے بڑا کاروبار کیا جو انٹرٹینمنٹ دے رہے تھے، معاذ اللہ غلط کام جہاں پر ہو رہے تھے۔ اب یہ سوچیں کہ ایک طرف لاشیں اٹھ رہی ہیں اور ایک طرف مسلمان فلمیں دیکھ رہا ہے، ایک طرف اپنے رب کو مزید ناراض کر رہا ہے۔ یہ درست طریقہ نہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، آپ یہاں جو بیٹھے ہیں ان میں سے بھی، اور جو مجھے سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، میری یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں سے، تقریباً لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 8 مہینے سے کام نہیں ہے جناب، یہ ختم ہو گیا تو وہ کاروبار۔ یہ ایک مشکل وقت آیا ہے دنیا کو، نو ڈاؤٹ، مگر ہر حال میں اللہ کا شکر جو ادا کرے گا اللہ اسے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نجات کا فارمولا دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سے روزی دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، امیجنیشن بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ تو واقعی ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم قرآن پڑھیں، اس کی تعلیم حاصل کریں کہ یہ آزمائش کا وقت ہے۔ کربلا والوں پر کیسی آزمائش آئی تھی، انہیں تو سر کاٹ دیے گئے نا، انہیں تو پورے خاندان کے خاندان شہید کر دیے گئے۔ یہی تو مدینہ تھا جب صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر صبا مساجد جاتے ہیں نا، حقیقت و موقع تھا نا کہ صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور اس بھوک کے عالم میں وہ خندق کھودتے تھے، 5 میٹر نیچے تک خندق کھودنی تھی، اور اتنی بھوک تھی کہ صحابی رسول ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کی حضور بہت بھوک لگی ہے، پیٹ پر پتھر دکھایا، سرور کائنات علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو میرے آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہے، جہاں صحابہ کرام نے بھوک میں زندگی گزاری، تکلیف میں زندگی گزاری، یہ فاقے ہوتے تھے۔ کتنے واقعات میں آپ کو سناؤں کہ نبی پاک علیہ السلام کے خود نبی پاک کے درے دولت پر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آج اگر ہمارے اوپر تھوڑی سی آزمائش آ جائے، حالانکہ دیکھیں تم بھی بہتر ہے، آپ یقین کریں مدینے والوں، آپ کتنے خوش نصیب ہو، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان رو رہے ہیں کہ کسی طرح مدینے پہنچ جائیں،
کسی طرح نبی پاک کے روزے کی ایک جھلک دیکھ لیں مرنے سے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب کرونا وائرس کی تباہی ہمارے وطن میں تھی نا تو ہم ایک ہی دعا کرتے تھے یا اللہ مدینہ دیکھنے سے پہلے مر نہ جائیں, کہیں یہ ایسا نہ ہو یہ کرونا وائرس یہ ہمیں لے جائے. ایک ہی تمنا تھی بس مدینہ دیکھ لیں, ایسا نہ ہو کہ ہم دور رہ کر مر جائیں. یعنی آپ اس شہر میں ہیں جہاں آنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے ساری دنیا خرچ کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم یہاں آ جائیں. یہاں تو ہیں, کتنا بڑا شکر ہے. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. یہاں کی ایک سانس کتنی قیمتی ہے, سبحان اللہ. یہاں ایک سانس مل جائے وہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے. تو پہلی بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے کہ کسی بھی مشکل میں پریشانی میں شکوہ نہ کریں, واویلا نہ کریں. ان اللہ صابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ فارمولہ یاد رکھیں, اللہ ساتھ ہو گیا تو مشکل پھر ٹھیک ہو جانی, لیکن صبر نہیں کرتے. اچھا ایک عجیب فنامنا ہے, ساری دنیا کو بتائیں گے یار کاروبار چھوٹ گیا, نقصان ہو گیا, فلاں پرابلم ہے, فلاں پرابلم ہے, پھر آخر میں کہیں گے بس جناب صبر ہی کر رہے ہیں. تو اب یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیں, میں جانوں میرا رب جانے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لوٹیں گے. تو صبر کا دامن تھامے, اللہ پاک غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اور جیسے جیسے یہ مشکلیں آتی ہیں نا, عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب, اعمال میں اضافہ ہو, نمازوں میں اضافہ ہو, گناہوں سے توبہ ہو. کیونکہ یہ وبا دنیا سے ختم نہیں ہوئی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, جمعرات کی رات ہے, مدینہ منورہ کی فضائیں ہیں کہ کرونا وائرس ساری دنیا سے ختم ہو جائے اور آسانی ہو جائے, ہماری دعا ہے. لیکن یہ اس طرح کی باتیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے. ہم کبھی بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. کتنے لوگ چلے گئے نا, ہم بھی جائیں گے. ہمارے موبائل پر یہاں بھی آتا ہوگا میسج کہ آپ کا اتنا ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, اتنا باقی ہے, آپ جلدی سے ڈلوا لیں. آتا ہے نا میسج. اپنی زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ حضرت 90% لائف گزار دی ہے, اب 10 دن رہ گئے, توبہ اب حرام مت کرنا, 3 دن رہ گئے. آخری دن میسج نہیں آئے گا کہ آج لاسٹ ڈے ہے, سجدے کر لو. صبح بندہ نکلتا ہے اور شام اس کا انتقال ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے. اللہ کے قریب ہو جائے, گناہوں والی زندگی سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے. پھر جو مدینے میں ہے اس پر تو ایک اور ادب لازم ہے نا کہ مدینہ پاک میں بھی کوئی گناہ کرے, مدینہ پاک میں بھی کسی کی نماز قضا ہو جائے, مدینہ پاک میں بھی معاذ اللہ. یعنی یہ وہ جگہ ہے, بندہ یہ سوچے کہ جہاں ساری دنیا سے لوگ آ کر توبہ کر کے جاتے ہیں. ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو پہلی بار نیک بن کے چلے گئے, نمازی کام چھوڑے, یار اب مدینہ دیکھ لیا, مکہ دیکھ لیا, داڑھی رکھ لی. آپ نے دیکھا ہوگا حج کر کے جاتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں. اور مدینہ شریف میں رہنے والا اگر وہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہا, اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ اپنے بارے میں سوچے. یہ بڑی اہم بات ہے. چونکہ میرا آج خطاب, میری آج بات اہل مدینہ سے ہے, تو میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں مدینہ کیا ہے اس کو سمجھو. خدا کی قسم کسی عاشق سے پوچھو مدینہ, ان سے پوچھو جو دور رہتے ہیں وہ کتنا تڑپتے ہیں. ایک دن مل جائے اس کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں, اور آپ مدینے میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ جگہ ہے, یاد رہے, کہ جہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. نبی پاک کا دربار وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں, 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے, اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ فرشتوں کو 70,000 صبح آتے ہیں نبی پاک کے دربار میں. ٹھیک ہے, یہ حرم شریف بند تھا, ان کی حاضری جاری تھی. میرے آقا کی بارگاہ میں فرشتوں کی حاضری جاری تھی. آسیوں کی بند ہوئی تھی, نوریوں کی جاری تھی. ہاں, نوری آ رہے تھے, فرشتے آ رہے تھے. اچھا یہ بڑی پیاری بات ہے کہ فرشتوں کو 12 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی حاضری, پھر شام کو 12 گھنٹے, دوسرے 12, 70,000, اور ایک بار پوری لائف میں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنے ہیں کہ اگر یہ جب سے نبی پاک کا روضہ انور میں پیارے آقا نے 1400-1450 سال پہلے جلوہ فرمایا ہے, جب سے لے کر صبح قیامت تک یہ بدلیاں ہوں گی تو سب کی باری آنی ہے, ورنہ فرشتے رہ جائیں گے. اگر کسی کو ڈبل حاضری مل جائے یا زیادہ ٹائم دے دیا جائے, فرشتے کے
سوچئے اتنے سارے فرشتے، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اور کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ آسیوں کو کیسا نوازا جاتا ہے، نبی پاک کا دربار وہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت کا کو جہاں وضع مدینہ ہے، غافل ذرا وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سجدے، یہ آنکھیں بچھانے والی راہ ہے۔ اس قدر مبارک جگہ، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صوفیاء کرام یہاں آنے کو ترستے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور آتے ہیں تو ان کی کیفیات کیا ہوتی ہے۔ تو مدینے میں اگر رہنا ہے تو براہ کرم یہ مدینہ ہے۔ ہو جائے بادشاہ کو برا لگ جائے، میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، اور اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ مدینے کوئی دور سے آئے اور جھولی بھر کے لے جائے، نوازا جائے، بخشا جائے، عاشق رسول بن جائے، اور مدینے میں رہنے والا جو نبی پاک علیہ السلام اس سے ناراض ہو جائے۔ بتاؤ اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ یہ اہل مدینہ کو سوچنا ہے کہ جتنے دن رہے مدینے میں اپنے نفس پر قابو رکھیں، ایسی دوستیاں چھوڑ دیں، ایسی جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ موبائل فون، میرا موبائل مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم میں لے جا رہا ہے؟ رات کو بیٹھ کر جب موبائل لے کر ہم بیٹھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پتہ بھی نہیں چلتا کون سا منظر سامنے آ جاتا ہے، کون سی آواز، کون سا میوزک، کون سی بے پردگی۔ مدینے میں ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، جن مقامات پر ثواب زیادہ ہے نا، شرف زیادہ ہے، وہاں کے گناہ پر پکڑ بھی زیادہ ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد میں جا کر گناہ کرے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے مسجد میں تو نہ کرو، باہر بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر مسجد میں زیادہ شدید ہے نا۔ تو مدینہ منورہ میں بے ادبی نہ ہو، نبی پاک کی طرف لو لگی رہے، درود پاک ہو، نماز کی پابندی ہو۔ سبحان اللہ، یقین کریں یا قرآن پڑھنے کا جو لطف آتا ہے نا، مطلب تصور کرے کہ میں ادھر قرآن پڑھ رہا ہوں جدھر قرآن نازل ہوا ہے۔ ہم تو پاکستان میں پڑھتے ہیں نا، دور والوں سے پوچھو نا یار مدینہ کیا ہے، جو وہاں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں مکی سورت، مدنی سورت، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی، یہ مدینے میں نزول قرآن کی سرزمین پر رہتے ہیں آپ۔ ذرا سوچیں، یہ وہی شہر ہے جدھر کوئی مر جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دنیا کے لوگ مدینے پہنچ کے مر جائیں، آپ رہتے ہی مدینے میں، تو آپ پہلے اپنی حیثیت سمجھو کہ آپ ہو کدھر، یہ شہر کیسا ہے، یہاں کی ڈیمانڈ کیا ہے، میری عقیدت کا تقاضا کیا ہے، میں کیسے رہوں یہاں پر، اور پھر یہاں گناہوں سے بچنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے رب عز و جل کو راضی کرنا ہے، اپنے حبیب علیہ السلام کو راضی کرنا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ یاد رہے، عشق رسول کا دعویٰ تو ہم سارے ہی کرتے ہیں اور ضروری بھی ہے، بغیر عشق کے تو ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی نبی پاک سے سچی پکی محبت نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عشق بغیر اطاعت کے نہیں ہو سکتا۔ یہ پاسبل ہے کہ میں کسی سے محبت بھی کروں اور اس کی بات بھی نہ مانوں۔ دنیا میں ایسا ہو کہ آپ کہیں میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں، والد صاحب کہے بیٹا یہ کام کرو، میں نہیں کرتا، یہ محبت تو نہ ہوئی، خالی زبانی دعویٰ ہوا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ محبت بغیر اطاعت کے نہیں ہو سکتی۔ محبت ہے تو فالوئنگ بھی ہے، اطاعت بھی ہے، آرڈر ماننا بھی ہے۔ تو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس کو غلامی رسول میں موت قبول ہے اس کی نماز قضا کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کو نماز قبول نہیں ہے، اس کا مطلب غلامی رسول پکی نہیں، غلامی رسول میں سنت قبول نہیں ہے،
اس کے حرام روزی بھی کما لیتا ہے، حرام چیزیں دیکھ بھی لیتا ہے، بہت سارے غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں غلام ہوں۔ نبی پاک کا غلام جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ کے بارے میں کیا کچھ نہیں فرمایا نبی پاک کا، جو بندہ منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے، اور لوگ دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلامی نہیں، کہ نبی پاک کی کیسی سنت اور عمل ہے۔ تو پلیز، ویسے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، مگر اہل مدینہ آپ کو زیادہ کرنا ہے۔ ویسے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو گناہوں سے بچنا ہے، مگر مدینے میں رہنے والوں تمہیں زیادہ بچنا ہے، کیونکہ تم مدینے میں رہتے ہو، یہاں کے تقاضے اور ہیں۔ ویسے تو ساری دنیا کے مسلمانوں نے ادب کرنا ہے، مگر مدینے والوں نے زیادہ کرنا ہے۔ جبھی تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا مدینے میں رہتے نہیں تھے کہ مدینے میں ہم رہیں گے تو با ادب کیسے رہیں گے، لیکن اگر آپ رہ رہے ہیں تو پھر اپنے اس کا آسان طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ شریف جو ہے نا، جتنی میری معلومات ہے، جتنا میرا سفر ہے، یا میری یہ سمجھے آبزرویشن ہے، یہ رازوں کی سرزمین ہے۔ یہاں بڑی داستانیں ہیں عشق کی، یہاں ایک سے ایک بڑی شخصیت موجود ہے۔ حرم شریف میں جائیں تو کون کون نہیں بیٹھا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ادھر آؤ تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ شخصیت ایسی ہیں جن سے ملے تو بندے کو لگتا ہے میری روح کو ٹچ کیا ہے اس نے میری کہنا اندر سے بیٹری چارج کر دی ہے، کیا عشق رسول ملتا ہے۔ تو مدینہ شریف میں بہت ساری صحبتیں اویلیبل ہیں، اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو اگر آج یہ طے کر کے اٹھتے ہیں کہ میں نے اب جو زندگی ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والی گزارنی ہے، ان کو راضی کر کے گزارنا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے، تو اس کا بیسٹ فارمولا یہ ہے کہ آپ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اپنی گیدرنگ چینج کریں۔ وہ دوست نہیں چاہیے مجھے کہ میں جب بیٹھوں مجھے گناہ کی بات یاد آئے۔ دوست وہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ یہ دوست کی تعریف لکھی کتابوں میں، بتائیے ایسے دوست ہیں ہمارے پاس کہ جب میں اسے دیکھوں تو خدا یاد آئے۔ آج تو دوست وہ ہوتا ہے جو میں ڈرامہ بتا رہا ہوتا ہے، میں نیا کوئی کلپ دکھا رہا ہوتا ہے، میں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نہیں، مجھے دوست وہ چاہیے جس کو میں دیکھوں تو مجھے خدا یاد آئے، جو مجھے میری آخرت کی بہتری کی بات بتائے۔ میں گناہ کی طرف جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑ لے کہ بھائی کدھر جا رہے ہو، خدا میرے پیچھے اسلامی بھائی۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ یہ کووڈ-19 نے تو سمجھا دیا نا کہ یہ کووڈ-19 صرف بوڑھوں کو لے کر نہیں گیا، جوان بھی گئے، بچے بھی گئے، ہر عمر کے لوگ گئے، اور ویسے بھی جاتے ہیں، صرف کووڈ سے نہیں، ویسے بھی دنیا سے لوگ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سوچ لیں کہ میری کبھی بھی باری آ سکتی ہے، جب قبر میں جائیں تو قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یہ والے کام میں نے اور آپ نے کرنے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ مدنی چینل اگر آپ دیکھیں گے اس کے ذریعے بھی اس طرح کے بیانات سن کر آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مدینہ ادب نصیب فرمائے، یہ پاک کا سچا عشق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سچے عاشق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس بھی قریب ہے۔ کیا شخصیت ہے، ان سے سیکھیں مدینے کا ادب کیا ہے۔ مدینے کا ادب تو چھوڑیں، وہ مدینے کے کتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ کہتے ہیں رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، لوگ تجھے بڑا مفتی کہتے ہیں، مگر بتا یہ عقل والا کام کیا کہ نہیں کہ مدینے کے کتوں کے پیر چوم لیا۔ اللہ اکبر، یہ بریلی کے تاجدار وہ ایک جگہ کہتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ کہتے ہیں رضا مدینے گئے تھے، کتے جو ہوتے ہیں وہ گوشت کا ٹکڑا کھاتے، اے رضا اپنے دل کا ٹکڑا ہی کاٹ کے دے دیتے، کیا ہو جانا تھا، جان چلی جاتی نا۔ مدینے کے کتوں سے جان اتنی پیاری ہے تمہیں، واہ واہ اللہ اکبر۔ یہ ہے عشق کا نبی پاک کے مدینے کی تو بات چھوڑو، آقا کی گلیوں کے کتوں سے اتنا پیار، ہمارا کیا سوچیے۔ اپنی یہ میں اس لیے واقعات بتا رہا ہوں، وہ احادیث پڑھیں جو مدینے پاک کے فضائل پر ہیں۔ نبی پاک خود مدینے سے کتنی محبت فرماتے، صحابہ کرام کتنی محبت فرماتے، اور یہ کرام کتنی محبت، یہ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں کہاں ہوں اور میں اس وقت کر کیا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ادب کا تقاضا بڑھے گا، عمل میں انشاءاللہ شوق بڑھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ پاک مدینہ پاک سے اور مدینہ پاک کے ذرے ذرے سے سچی محبت عطا فرمائے، یہاں کا ادب نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جب تک رکھے با ادب رکھے، پانچوں نمازیں ہم پابندی سے ادا کریں، سنتوں پر عمل کریں اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں۔ الحمدللہ یہ باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی